عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحذا بحذبه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال الله تعالى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله أينما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، ادب اور احترام کے لائق معزز حاضرین، شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک سے ہم بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان المبارک کی اس کے حسین لمحات، اس کے پر نور صبح و شام، اس کی بارونق پر رونق تراویح، سحری روزوں کا ماحول، عبادات کے ماحول کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کا جو عنوان ہے تقوی کی زندگی، فوائد اور برکات، دیکھنے میں خالی الذہن آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بے موقع یا بے محل عنوان ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں تقوی کے اوپر کیوں بات ہو۔ ذہن کے اندر سوال ہو سکتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تقوی کا عنوان رمضان کی وجہ سے ہے۔ تقوی کا جو عنوان ہے، تقوی کا جو ٹاپک ہے، وہ رمضان کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کا جو عنوان ہے یہ بے محل نہیں ہے، بلکہ شعبان کے ان آخری دنوں میں اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں جب رمضان آئے تو روزوں سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے وہ چیز سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے یہ ایک سٹارٹنگ ہے اور ایک ہیڈنگ ہے۔ اسی لیے آئندہ جمعہ چونکہ ایک دن پہلے ہوگا رمضان سے تقریباً، تو اس جمعہ میں ہم استقبال رمضان کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس جمعے میں تقوی کی زندگی کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر تقوی کا اتنی شدت کے ساتھ جو حکم دیا گیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو آج بیان کرنا ہے۔ دعا فرمائیں۔ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور تقوی کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، ہر مرد کو ہے، ہر عورت کو ہے۔ تقوی کے بغیر کامیابی نہیں، تقوی کے بغیر جنت نہیں، تقوی کے بغیر اسلامی اور ایمانی حیات نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تقوی کا آسان الفاظ میں اور سادے الفاظ کے اندر کیا معنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کا اگر ڈکشنری میں عربی ورڈ ہے یہ، اور ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں تو تقوی کا معنی ہے بچنا۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے تمام کاموں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس کام سے بھی ہو، اب چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک سب اس کے اندر آ گئے۔ جی شرک، ماں باپ کو قتل کرنا، یہاں سے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ تک اس کا دائرہ وسیع ہے۔ ہر ایسے کام سے بچنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنا، اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنا۔ اسی لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا بار بار حکم دیا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر جو خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے اس کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح کی آیتیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل نکاح تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر خطبے میں، نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کو نہیں سمجھا جاتا، نہیں بتایا جاتا اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بس شادی اور ولیمے کو نکاح سمجھ لیا گیا، لیکن نکاح کے موقع پر جو خطبہ ہے اس کے بارے میں، اس کی معنویت پر دھیان نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی لوگوں کو اکثر و بیشتر معلوم نہیں ہے کہ بھئی جمعے کے پہلے خطبے میں کیا چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اور دوسرے خطبے کے اندر کیا باتیں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائیں تو رمضان المبارک کے بعد کسی وقت میں اللہ اگر توفیق دے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو جمعے کے خطبے کیا ہیں، اس کی معنویت کیا ہے، اس پر ہم بولنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں،
نکاح کے خطبے کے ہر آیت میں مختلف جگہ کی آیتیں ہوتی ہے جی، پارے 4 کی، 5 کی، پارے 22 کی اور پارے 28 کی، وہاں سے ایک آیت، اور پھر حضور کی احادیث میں سے چند حدیثیں ہوتی ہیں۔ ان کے اندر مین جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے تقوی اختیار کرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ تقوی کہا گیا خطبہ نکاح میں بھی، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو محبتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے وہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے اور ایک دوسرے کے خاندان والوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں، تقوی نہیں، تو پھر یاد رکھیے گا ایک دوسرے کا حق مارے گا اور یہ سمجھے گا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں ڈروں کس سے، مجھے میرے اللہ کا خوف بھی نہیں، مجھے کسی انسان کا بھی خوف بھی نہیں، کون ہے مائے کا لال جو میرا بال بھی بیکا کرے، تو یہ خیال آئے گا، وہی اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو انسان قدم قدم پر کہے گا کہ میں تنہائی میں ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، میں اکیلا ہوں، میں سوچ رہا ہوں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں۔ میں اگر کسی کا حق ماروں گا، کسی کا حق چھینوں گا اور کسی کے اوپر ناجائز انگلی اٹھاؤں گا، وہ ہے انگلیوں کو توڑنے والا رب، وہ ہے نظروں کو دیکھنے والا رب، وہ ہے حقوق کی ادائیگی کرنے والا رب۔ اللہ کا ڈر اگر ہے آپ نڈر نہیں ہو سکتے، اللہ کا ڈر اگر ہے تو حقوق کی ادائیگی ہوگی، میاں بیوی کے، بیوی میاں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو تقوی کا حکم خطبہ نکاح کے اندر بھی دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 110 مقامات سے بھی زیادہ جگہوں پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ایمان والوں تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ 1-2 جگہ نہیں، 110 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ تو حیرت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ تو حیرت ہوتی ہے، ایک آیت میں 2 مرتبہ، ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ پارے 28 کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، پھر کہا واتقوا اللہ۔ آیت کے سٹارٹنگ میں کہا تقوی اختیار کرو، آیت کے اینڈنگ میں کہا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کیسے قادر مطلق ہیں کہ اپنے بندوں کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بندوں کی طبیعت میں، اپنے بندوں کی فطرت میں، اپنے بندوں کے کردار اور اس کے سانچے میں اللہ تعالیٰ یہ ہنر دیکھنا چاہ رہے ہیں تقوی کا، یہ صفت دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹیلنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ہیرا دیکھنا چاہ رہے ہیں تقوی کا۔ ایمان والوں کے اندر، لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہر ایک مرد اور عورت کے اندر اللہ یہ کوالٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا نڈر ہو کر تم زندگی گزارنے والے نہ بنو۔ اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کو ریفرنس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پارے 19 میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیج میں ایک نبی کے واقعہ ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا 1 پیج، ایک پیج میں ایک نبی کے قوم کا واقعہ،
قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا واقعہ. اور جہاں پر بھی ہے نا، ہر نبی جو اپنی امت کو بات بتاتے تھے، کروڑوں سال کی یہ دنیا بنی ہوئی جس کے اندر مختلف نبی آئے، ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. شعیب علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. ہود علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. صالح علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ واتقون، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو. واتقوہ، اللہ سے ڈرو. اور اللہ نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو جنہیں کتاب دیا ہے ان کو بھی اس بات کا تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. اور اے امت محمدیہ، ہم تم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو. لیجئے قرآن کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. قرآن میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تو اور قرآن کا پہلا صفحہ کھولیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا فرمایا؟ کہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، نڈر قوم کے لیے نہیں، بے طلب قوم کے لیے نہیں، بلکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہدایت نامہ ہے، جو گائیڈ بک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. پتہ یہ چلا تقوی وہ ڈائمنڈ ہے، تقوی وہ ہیرا ہے، وہ کوہ نور ہے. اور یہ ہیرے جواہرات بھی کوئی چیز نہیں اس تقوی کے آگے. اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو طلب کرنے کے لیے آدمی کو اپنی زندگی اگر لگانی پڑے تو لگا دیں، لیکن تقوی کا وہ نور اپنے اندر حاصل کریں، تقوی اپنے اندر پیدا کریں. جس کو اللہ نے 110 مقامات پر قرآن میں کہا ہو، اور ہر نبی ہر رسول کہ جس کو قرآن میں بیان کر رہے ہوں کہ ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کو کتنا جو ہے سوچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اتق اللہ اینما کنتا، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. دیکھیے ولی اللہ، اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. فرمایا کہ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. تقوی کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اسی لیے اگر ہمیں دوستی کرنی ہے اللہ سے، کسی بادشاہ سے نہیں، کسی منسٹر اور فرما رواں سے نہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے بنانے والے رب، پروردگار عالم، عرش اعظم کے مالک اللہ سے اگر دوستی کرنا ہے، سب سے پہلے تقوی لے لو، اپنے اندر ڈال لو. تقوی لے لو، اپنے اندر ڈال لو. اس صفت کو اختیار کرو اور تقوی کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے جس کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں اور جس کے بارے میں بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اللہ نے، جنت متقیوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو جو جنت متقیوں کے لیے بنائی اور جس کی دعوت اللہ نے بار بار دی وہ تقوی ہے کیا؟ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے پر کانٹے دار ٹہنیاں ہوں؟ جس راستے پر ایک راستے سے گزرنا ہے پورے کانٹوں سے بھرے ہوئے، بڑے بڑے جھاڑ ہیں، بڑے بڑے ٹہنیاں پڑی ہوئی ہیں، قدم قدم پر گویا کانٹے ہیں، قدم قدم پر گویا خاردار کانٹے دار درخت ہیں، تو آپ گزرے ہیں ایسے راستے سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے گریبان کو یوں قریب کر کے بڑی احتیاط سے دیکھتے ہوئے کہ کاٹا ہے یا نہیں، دیکھتے ہوئے کہ کوئی جھاڑ کی ٹہنی میرے دامن کو لگ تو نہیں رہی ہے، اس طریقے سے احتیاط سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ایسے گزرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ابن کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس زندگی میں شیطان گناہوں کے کانٹے بچھایا ہے، قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں انسان کو، خواہشات انسان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ زندگی گزارنے میں آپ گناہوں سے ایسے بچیں جیسے کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے کانٹوں سے آپ بچتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے آپ گناہوں سے ایسے ہی بچنے والے بن جائیں، تو یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسجد سے باہر گئے، راستے میں پوسٹر لگے ہوئے، گانوں کی آوازیں، باجوں کی آوازیں، میوزک اور غیر محرم غیر محرموں کا چلن۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کل موبائل، اس میں غیر اختیاری ایڈورٹائزنگ، اس میں غیر اختیاری آپ سکپ بھی نہیں کر سکتے، انتظار کرنا پڑے گا آپ کو ویڈیو کنٹینیو کرنے کے لیے، آپ کو وہ ایڈ دیکھنا پڑے گا، تب جا کر 15-20 سیکنڈ کے بعد آپ اپنے ویڈیو، اگر وہ بیان کا بھی ہو، تلاوت کا بھی ہو، اور اس کے اندر اگر اس کو مقید نہ کیا گیا اور مشروط نہ کیا گیا، اس ایڈ کو لامحالات دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ گناہوں کے دروازے، یہ گناہوں کے آلات قدم قدم پر ہے۔ انسان ایسے زندگی گزارے کہ قدم قدم پر گناہوں سے بچے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی، پارے 4 کی آیت ہے، اعدت للمتقین، دوڑو دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، کہ جس جنت کو متقیوں کے لیے بنایا گیا۔ دیکھیے تقوی کی قسمیں ہیں، تقوی کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں۔ تقوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ تقوی کا معنی بچنا، کس چیز سے بچنا؟ 3 درجات ہیں اس کے۔ پہلے نمبر پر شرک سے، کفر سے بچنا، یہ اول درجہ۔ شرک اور کفر سے بچے گا مسلمان باقی رہے گا، اور اگر شرک سے اور کفر سے نہیں بچے گا یا تو مشرک ہو جائے گا یا تو کافر بن جائے گا۔ تقوی کا پہلا اور اعلیٰ درجہ کہ آدمی شرک اور کفر سے بچے۔ دوسرا درجہ تقوی کا گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، گالی دینا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا، اور کسی کی ماں بہن کی گالی دینا، اور کسی مسلمان کی حقارت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بڑوں کی بے احترامی کرنا، طعنے دینا، یہ سب بڑے بڑے گناہ، اس سے بچنا، یہ تقوی کا دوسرا۔ اور تیسرا درجہ
کہ آدمی جب شرک سے بھی بچ گیا الحمدللہ، کفر سے بھی بچ گیا الحمدللہ، گناہوں سے بھی بچ گیا الحمدللہ، اب لا یعنی بیکار کام نیاتے سے چیزوں میں نہیں پڑنا، لا یعنی مشغولیتوں سے بچنا، بیکاری کے کاموں سے بچنا جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ایسے کاموں سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، ایسے کاموں سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہے، وہ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، تو ایک درجہ تقوی کا حاصل ہو گیا، لیکن گناہوں سے بچنا، گناہوں کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو اس بیس پر تیار کریں کہ آج سے ہم ہر ایک گناہ کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم ایک ایک گناہ کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس لیے کہ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا ویلکم اس حال میں کریں گے کہ ہمیں کوئی گناہ کے اندر ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہم رمضان میں اس کیفیت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ داخل ہوں گے کہ ہمارے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہو، ہمارے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہو، نہ قطع تعلق کا گناہ، نہ والدین کی نافرمانی کا گناہ، نہ کسی کے حق مارنے کا گناہ، نہ کسی کا کینہ دل کے اندر پالنے کا گناہ، کوئی گناہ نہ ہو ہمارے اندر، نہ تکبر کا گناہ، نہ غیبت چغلیوں کا گناہ، کوئی گناہ ہمارے اندر نہ ہو۔ اس انداز میں ہم رمضان کے اللہ کے مہمان کا استقبال کرنے والے بنے۔ دوستو اور بزرگوں، تقوی کے بارے میں اور بھی کئی جملے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن بات کو چونکہ سمیٹنا ہے، اس وجہ سے تقوی کی یہ بیسک بات بولنے کے بعد ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں، جو آدمی گناہوں سے بچا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے گا، یقیناً اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اتنی نعمتیں برسیں گی، اتنی نعمتیں برسیں گی۔ اتنی موٹی کتاب ہے گناہوں سے بچنے کے انعامات، اتنی ضخیم اور موٹی کتاب، کئی 200-300 400 صفحے پر مشتمل کہ تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے انعامات دیتے ہیں اس کے اندر بیان کیا گیا۔ لیکن ہم پوری باتوں کو تو 10 منٹ میں بیان نہیں کر سکتے، ہم ان میں ایک 10 باتیں ایسی ہیں، 10 فوائد، 10 برکتیں ایسی ہیں کہ جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ فائدے دیتے ہیں، وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، تقوی اختیار کرنے پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کو علم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہمارا جو دل ہے نا، وہ اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ علم کو وارد فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا فرمائیں گے۔ علم لینے کے سب سے پہلا ذریعہ کہ آدمی گناہوں کو چھوڑنے والا بنے، اس لیے کہ گناہ کرے گا، حافظہ، میموری پاور کمزور، ڈیڈ ہو جائے گا میموری۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی اپنے استاد سے کہ میں یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے شکایت کیا میرے استاد وکیع کو کہ میرے استاد میں یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا۔ استاد نے کہا علم اللہ کا نور ہے، گنہگار کو نہیں ملا کرتا، علم اللہ کا نور ہے، گنہگار کو نہیں ملا کرتا۔ اس لیے تقوی اختیار کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں انٹیلیجنٹ بنائیں گے، ہمیں ایک نالج پرسن بنائیں گے۔ دوسرا فائدہ کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں شریر جنات سے، شریر شیطانوں سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس ضمن میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یہ نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنے والے، یہ کافروں اور مشرکوں کی تدبیریں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا۔ تیسرا فائدہ، جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو متقی ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں شکایت ہے ہمارے کام نہیں بنتے، ہمارے کام اٹک جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ گناہ چھوڑو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان کر دیں گے۔ چوتھا فائدہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا انتظام فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے پارہ 28 سورہ طلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، ہر آدمی اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ جو جتنا بڑے تقوی والا وہ اتنے بڑا عزت والا ہے اللہ کی نظر میں۔ اس لیے اگر ہم عزت والے بننا چاہتے ہیں تو شراب چھوڑ دیں، عزت والا بننا چاہتے ہیں جی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، عزت والا بننا چاہتے ہیں شیطان کے راستے پر نہ چلیں، رحمان کے راستے پر آ جائیں۔ چھٹا فائدہ کہ تقوی جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے زندگی میں ایسی آتی ہیں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کیا حق ہے کیا ناحق ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ کر تقوی جب اختیار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نور عطا فرمائیں گے۔ ساتواں فائدہ، تقوی کے ذریعے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ، تقوی کے ذریعے انسان کے سب کام درست ہو جاتے ہیں، سب کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ نواں فائدہ، تقوی کے ذریعے سے دنیا میں بھی بشارت ملتی ہے، آخرت میں بھی بشارت ملتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تقوی کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی متقی بن جاتا ہے اللہ آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے زندگی میں، اس کے صحت میں، اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، کیا کہا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں ان کی زندگی میں داخل کر دیتے۔ آج کماتے ہیں لیکن برکت نہیں، آج صحت ہے برکت نہیں، آج ہماری زندگی منتشر اور کیفیت انتہائی ناگفتہ بھی صورتحال ہے۔ ایسے حالات میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس جمعے میں، آج کے اس جمعے میں اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے اندر بیٹھ کر دل سے یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم تقوی اختیار کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جو اللہ سے نڈر ہو کر زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ فرعون ہوا تھا، جیسا کہ قارون ہوا تھا، جیسا نمرود ہوا تھا، اللہ نے دنیا کی طاقت کے باوجود، دنیا کے عہدوں کے باوجود، مال اور دولت کی کثرت کے باوجود اللہ نے قیامت تک کے لیے
ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا۔ یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب پیچھے فرعون تھا، پکڑنے کے لیے آیا تھا، سامنے دریا تھا، ڈوبنے کے لیے اور نگلنے کے لیے تیار تھا۔ ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو دھر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، اب ہم کون بچائے گا؟ کہا موسیٰ نے ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا رب میرے لیے راستے بنائے گا۔ یاد کیجئے صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر کیا کہا تھا جب مکے کے پکڑنے والے مشرک غار ثور کے دہانے کے قریب آ گئے تھے۔ ابو بکر نے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی ان کی باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اگر وہ یوں سے ادھر پلٹ جائیں ہمیں نظر آ جائے۔ کہا سرکار مدینہ نے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ پھر وہی ہوا جو تاریخ میں لکھا گیا، تاریخ اسلام میں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں زندگی کا سکون چاہیے، اگر ہمیں کاروبار کی برکت چاہیے، اگر ہمیں اپنے زندگی میں اپنے اولاد کی فرما برداری چاہیے، اپنے ماں باپ کے لمبی حیات اگر چاہیے، اختیار کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا اس راستے پر جس راستے پر نبیوں نے چلانے کے لیے امتوں کو دعوت دی ہے، اور جس راستے پر میرے اور آپ کے سرکار نے ہمیں چلنے کے لیے ترغیب دی ہے، جس راستے کی دعوت اللہ نے قرآن میں 110 مقامات پر دیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو ڈرا نہیں سکتی۔ جب اللہ کا ڈر تمہارے دلوں سے نکلے گا دنیا کی ہر طاقت تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔